شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے یقین ہے کہ صحت مند اور تندرست ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ ہنا، اور بچوں آج ہم پڑھیں گے جماعت ششم اردو کی کتاب میں سے اس کا سبق نمبر 19 جس کا عنوان ہے یوم تاسیس۔ بچوں آج اس سبق کا ہم دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے سبق کے حاصلات تعلم ہے روزمرہ محاورہ، کہاوتوں، ضرب الامثال کا مفہوم سمجھتے ہوئے عبارت پڑھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سیکھیں گے درست تلفظ کے ساتھ طویل عبارت پڑھنا۔ بچوں اپنے سبق کو شروع کرنے سے پہلے آج کے حاصلات تعلم کی اسلامی نقطہ نظر سے وضاحت دیکھیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے ذریعے گناہوں کے ختم ہونے کی ایک مثال بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، بھلا بتاؤ کہ اگر کسی کے دروازے پر نہر ہو اور اس میں وہ روزانہ 5 مرتبہ نہاتا ہو تو کیا اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کی کہ اس کے بدن پر کچھ بھی میل باقی نہیں رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مثال 5 نمازوں کی ہے، اللہ پاک اس کے ذریعے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ بچوں کیونکہ ہمارے حاصلات تعلم کا ایک حصہ ضرب الامثال یعنی مثالوں پر بھی مشتمل ہے، لہٰذا اسلامی نقطہ نظر سے وضاحت بھی مثالوں سے متعلق لی گئی ہے۔ اب ہم اپنے سبق کی طرف آگے بڑھتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہم اس سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ جی بالکل، ہم کرتے ہیں ایک سرگرمی دہرائی کے طور پر۔ بچوں آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک سوال ہے آپ کے سامنے، کسی بھی جاندار کی زندگی میں آزادی کی کیا اہمیت ہے؟ اپنی رائے دیں۔ آپ نے اس سوال کا جواب دینا ہے کہ کسی جاندار کی زندگی میں آزادی کی کیا اہمیت ہے، اپنی رائے دیں۔ ویڈیو کو روکیں اور اس سوال کا جواب دیں۔ جی بچوں آپ نے تو بہت خوب جواب دیے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا سیکھنے والے ہیں۔ ہماری آج کی تدریس کے موضوعات ہیں درست تلفظ کے ساتھ اور روزمرہ محاورہ، کہاوتوں، ضرب الامثال کا مفہوم سمجھتے ہوئے عبارت پڑھنا۔ بچوں ان دونوں حاصلات تعلم کو سمجھانے کے لیے سبق نمبر 19 پڑھایا جائے گا آج آپ کو، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہم سبق شروع کرنے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ خاص الفاظ پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے پڑھیں گے تسلط، اکابرین، ایک آنکھ نہ بھانا، غور و خوض، ہٹ دھرمی، نفوس، تارکین وطن۔ اب ہم نے سبق کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ ہم پڑھیں گے سبق نمبر 19 اس کا پہلا حصہ۔ آزادی بڑی نعمت ہے، اس کی قدر ہر انسان اور حیوان کرتا ہے، بے جان جانوروں سے بھی یہ حق چھین لیا جائے تو احتجاج کرتے ہیں، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ 1,25,00,000 انسانوں پر قید مسلط کر دی جائے تو وہ بے چوں و چرا اسے قبول کر لیں۔ 24 اکتوبر 1947، بچوں یہ 24 اکتوبر لکھا ہوا ہے، 24 اکتوبر 1947 کو ریاست جموں و کشمیر کے عوام نے ہندوستانی تسلط کے خلاف آزادی کا باقاعدہ اعلان کر کے اپنی علیحدہ حکومت قائم کر لی۔ اس حکومت کے سربراہ غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان تھے۔ جس طریقے سے ابھی میں نے بلند خوانی کی ہے سبق کے ایک پیرائے کی، مولب اسی طرح سبق کی مکمل بلند خوانی کریں گے جماعت میں۔ جو مشکل الفاظ ہوں گے ان کے معنی بتائیں گے، جو مشکل جملے استعمال کیے گئے ہوں گے ان کو آسان الفاظ میں تبدیل کر کے بچوں کو مفہوم سمجھایا جائے گا۔ یہاں اس کو پڑھنے کے بعد بچوں ہم اپنے سبق کو سمجھنے کے لیے ایک سرگرمی کریں گے۔ یہ مکمل سبق جو ہے آزادی سے، کشمیر کی آزادی سے متعلق ہے، اور سرگرمی کے طور پر آپ سے سوال بھی یہ کیا گیا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ جاندار کے لیے، کسی بھی جاندار کے لیے، چاہے وہ چرند ہو، پرند ہو، انسان ہو، اس کے لیے آزادی کی کیا اہمیت ہے۔ اور یہ پورا کا پورا سبق جو ہمارا اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں یوم تاسیس، یہ بھی کشمیریوں کی آزادی سے متعلق ہے، اور اس سبق میں آزادی کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے کہ آزادی ہر انسان کے لیے، حیوان کے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ اب ہم اپنے سبق کو سمجھنے کے لیے ایک سرگرمی کریں گے۔ بچوں آپ نے کرنا یہ ہے کہ درج العبارت کو آپ نے غور سے پڑھنا ہے، اور اس میں استعمال ہونے والے روزمرہ کہاوتوں اور ضرب المثال کو الگ الگ کر کے ان کے معنی بتانے۔ یہ عبارت لکھی ہوئی ہے جو آزادی سے متعلق ہے، جو آپ کے درسی کتاب کا حصہ نہیں ہے۔ بچوں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو توجہ سے پڑھنا ہے، اس میں سے روزمرہ محاوروں کو، اس کے ساتھ ساتھ ضرب المثال اور کہاوتوں کی پہچان کرتے ہوئے انہیں الگ الگ کرنا۔ ویڈیو کو روکے اور سوال کو حل کریں۔ جی بچوں آپ بہت اچھی طریقے سے پہچان گئے ہیں۔ اب ہم کیا کرنے والے ہیں، کیونکہ ہمارے حاصلات تعلم 2 ہیں، لہٰذا ہم دوسری ایک سرگرمی کریں گے۔ اس سرگرمی میں جماعت کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا جائے گا، ہر گروہ کو سبق کا ایک ایک پیرایہ تفویض کیا جائے گا۔ سبق طلبہ اپنی باری پر مخصوص کے پیرایے کی ایک تو بلند خوانی درست تلفظ کے ساتھ کریں گے،
بچوں کیونکہ ہمارے حاصلات تعلم کا ایک حصہ درست تلفظ کے ساتھ عبارت پڑھنا بھی ہے، لہٰذا آپ اپنے سبق کو، جو ہم اس وقت سبق پڑھ رہے ہیں، سبق نمبر 19، جس کی مکمل بلند خوانی معلم ایک دفعہ پہلے کر چکے ہیں، اس کے بعد معلم 5 گروہوں میں جماعت کو تقسیم کریں گے، اور جو مخصوص کیا گیا آپ کو پیرا ہے اس کو آپ نے توجہ سے پڑھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس مخصوص پیرائے میں کون سا محاورہ یا روزمرہ یا اس کے ساتھ ساتھ ضرب الامثال استعمال کی گئی، اسے بھی آپ نے خط کشید کرنا ہے۔ درست تلفظ کے ساتھ اپنے مخصوص کیے گئے پیرائے کی ادائیگی کریں۔ یہاں پر ویڈیو کو روکیں اور سبق کو پڑھیں۔ جی بچوں، اب ہم کیا کریں گے، ہم اپنے سبق کے دوسرے حصے کی طرف بڑھیں گے، جو کیا ہے آپ جانتے ہیں، مشق کے سوالات۔ آپ نے کرنا یہ ہے بچوں، سوال نمبر جو ہمارا 1 ہے، یہ سارے سوالات جو آج کے سبق سے متعلق ہیں، جو آج کے سبق کے متن سے لیے گئے ہیں، آپ نے ان سوالات کے جوابات سبق کے مطابق لکھنے، سبق کے متن کے مطابق لکھنے، اور وہ والا کام آپ بچوں کہاں پر حل کریں گے، سوال نمبر 1 آپ حل کریں گے کاپی پر، اور یہ والا ہمارا جو سوال نمبر 2 ہے، یہ ہم کہاں پر حل کرتے ہیں، جی بالکل ٹھیک، یہ سوال ہم کتاب پر ہی حل کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے کچھ سوالات اور ہر سوال کے سامنے 4 ممکنہ جوابات دیے گئے، آپ نے درست کی نشاندہی کرنی ہے سبق کے متن کے مطابق، سبق کو پڑھنا ہے اور اس کے مطابق آپ نے درست جواب کی نشاندہی کرنی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور سوال بھی دیا جائے گا، وہ آپ نے بھی کرنا ہے بچوں۔ اس سوال میں کیا ہے، سوال نمبر 3 درج ذیل عبارت روانی سے پڑھے اور محاورات اور ضرب الامثال کی نشاندہی کرتے ہوئے ان کا مفہوم لکھیں۔ بچوں سوال نمبر 1 کے ساتھ ساتھ اس سوال کو بھی آپ نے اپنی کاپی پر حل کرنا ہے۔ آپ نے عبارت کو پہلے تو درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس میں جو محاورات وغیرہ استعمال ہوئے ہیں ان کا مفہوم آپ نے اس کو خط کشید کرنا ہے، اور خط کشید کیے ہوئے الفاظ کا مفہوم آپ نے کاپی پر لکھنا ہے۔ اور بچوں اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے گھر کا بھی کام ہے، وہ کیا کرنا ہے آپ نے، یہ دیکھتے ہیں۔ گھر جا کر کسی کتاب، اخبار، میگزین یا انٹرنیٹ سے ایسی تحریر منتخب کرے جس میں روزمرہ محاورہ، کہاوتوں یا ضرب الامثال میں سے کسی ایک کا بھی استعمال ہوا ہو یا چاروں بھی استعمال ہوئے۔ اس تحریر کو درست تلفظ سے پڑھتے ہوئے ویڈیو بنائے اور اسے اپنے معلم یا معلمہ کو بھیجے۔ بچوں آپ نے گھر جا کر کسی کتاب، انٹرنیٹ سے یا میگزین، رسالے سے کوئی ایسی تحریر منتخب کرنی ہے جس میں محاورہ، روزمرہ، کہاوتوں اور ضرب الامثال کا میں سے کسی ایک کا بھی استعمال ہوا ہو یا چاروں بھی استعمال ہوئی ہو، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، لیکن آپ نے ویڈیو میں تحریر کو پڑھنے کے بعد بتانا ضرور ہے کہ یہ تحریر کس سے متعلق ہے، آیا روزمرہ سے، محاورہ سے، یا ضرب الامثال اور کہاوتوں سے، یا ان چاروں کا استعمال کیا گیا۔ یہ آپ کا گھر کا کام ہے، اور جو آپ کا مشق کا کام ہے وہ آپ کا کاپی اور کتاب کا کام ہے۔ اور بچوں ہر بار کی طرح میں کہوں گی، آپ نے اپنا کام مکمل کرنا ہے، اسے ادھورا نہیں چھوڑنا۔ جماعت میں اگر مکمل نہیں ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے، گھر جا کر اس کام کو مکمل کرنا ہے۔ یہاں پر میں آج کے سبق کو ختم کروں گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق بہت دلچسپ لگا ہوگا۔ کل ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، شکریہ۔